او ڈی آئی کرکٹ یا ٹیسٹ کرکٹ 4 ڈے کرکٹ کا زیادہ بہتر پلیئر ہے. تو اگر آپ نے اس کو T20 میں ڈالا ہے, آپ نے کل کا میچ دے دیا اور کچھ نہیں کیا, تو اس کے بعد آپ اس کو باہر کر دیں گے. یہ تو میرے دل تو یہی کہتا ہے نا, شاید وہ باہر ہو جائے گا, تو پھر اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی. ان سے بہتر تھا عمیر بن یوسف ہو گیا یا حسن نواز سے بہتر کون تھا؟ یہ صاحبزادہ فرحان تھا, جو بہت زبردست پرفارمنس دے رہا ہے ڈومیسٹک میں بھی. ابھی T20 میں اس نے 100 بھی کیا, 2-3 50 کر چکا ہے, بہت زبردست پرفارمنس دے رہا ہے. تو ان جیسے پلیئرز کو پہلا حق تھا ٹیم میں آنے کے لیے, کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ڈومیسٹک بھی کھیل رہا ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب وہ جس میں شاہین آئی تھنک کپتان تھا, نیوزی لینڈ گیا تھا, وہ اس کو T20 میں اوپن کرتے ہیں, وہ نیچے کی نمبر پہ مڈل آرڈر میں اس کو یا اس سے بھی نیچے بیٹنگ کروائی جا رہی تھی, تو وہ تو اس کے ساتھ میرا خیال ہے صحیح انصاف نہیں ہوا. تو ایسے پلیئر کو اوپر لائیں, ایسے پلیئر کو چانسز دیں. اور ویلنگٹن کا گراؤنڈ اگر آپ کو کچھ اندازہ ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں ہوا آئی تھنک بہت زیادہ چلتی ہے وہاں پہ, تو وہی بات ہوگی پھر. شاید یہ نہ ہونا کہ سلمان بعد میں بولے کہ ان کا بال زیادہ سوئنگ ہونے لگ گیا تھا, ان کا بال. ٹاس پھر امپورٹنٹ ہوگا یار, ٹاس پہ امپورٹنٹ تو ہے نا. ٹاس جیتے پہلے بیٹنگ کریں, بیٹنگ کریں پہلے, وہ رن لگا دیں, رن لگاؤ نا. یار ہمیشہ کرکٹ میں یہی ہوتا ہے, آپ ٹاس جیتے پہلے بیٹنگ کریں. وہ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی سوچتے ہیں کہ چھوٹے فارمیٹ میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمیشہ وہاں پہ سوچا جاتا ہے کہ ٹاس جیت کے بعد میں ہم وہ کرتے ہیں, کیا نام ہے, بولنگ کرتے ہیں ٹاس جیت کے. نہیں, ٹاس جیت کے بیٹنگ کرتے ہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم بہت سٹرونگ ہے, ہماری بیٹنگ لائن اپ بہت تگڑی ہے, صحیح ہے, اگر دوسری ٹیم 170 80 90 کر بھی لے گی تو ہم آرام سے چیز کر لیں گے, یا آپ کے پاس پلیئر ایسے ہیں آپ بڑے ریلیکس ہے کہ نہیں ہم 180 90 چیز کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ آپ جاتے ہیں, چانس لیتے ہیں کہ ہم ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کرتے ہیں. اور یہ غلطی مجھے ایسا لگتا ہے ہو بھی اسی لیے گئی کیونکہ 205 رن چیز کیے, انہوں نے سمجھا ہم یہاں بھی چیز کر لیں گے. نہیں, گراؤنڈ ڈفرینٹ تھا, ہوا بہت زیادہ تھی, سوئنگ سیم ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, تو انڈر لائٹس ویسی اور بال زیادہ سوئنگ ہونے لگ جاتا ہے, تو غلطی کی. میں سمجھتا ہوں ٹاس جیتیں تو چلو آخری T20 ہے, اس کے بعد عید منائے گی پاکستان کی ٹیم, پھر ون ڈے سیریز کھیلے گی, تو ون ڈے میں تو شکلیں چینج ہو جائیں گی. دیکھیں ون ڈے میں شکلیں چینج تو اتنی زیادہ تو نہیں, کپتان بھی چینج ہوگا, رضوان ہے, بہت زیادہ نہیں, کچھ پلیئر جو ہے وہ چینج ہو جائیں گے. بابر رضوان کی واپسی ہو جائے گی, ان کے امام الحق ہے, ہاں امام الحق ہے بالکل, ان کے اوپر تھوڑا سا پریشر ہوگا, اسپیشلی بابر کے اوپر, کہ بھائی رنز کرنے. میری فیلنگ ایسی ہے کہ جیسی پچز نظر آ رہی ہیں ہو سکتا ہے شاید بابر اعظم رن کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا 100 وہ کر دے, کچھ رنز ہمیں کرتا ہوا نظر آئے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی ODI کی ٹیم جو ہے اسٹرانگ ہے, بہت اچھی اور اسٹرانگ ہے, میچور بھی لگ رہی ہے. رضوان نے بہت عرصہ کرکٹ کھیلی, سلمان نے کھیلی, عبداللہ شفیق بہت میچور ہو چکے ہیں, بابر اعظم آپ کے سامنے, امام الحق ہے, ٹھیک ہے, اور وسیم جونیئر بھی کافی کھیل چکا ہے, نسیم شاہ ایک اسٹیبلش بالر ہے. اس میں ون ڈے کی ٹیم میں ایک لڑکا مجھے بہت اچھا لگا اس کی جو ہوئی ہے, یہ عاقف جاوید جو ہے, عاقف جاوید, اس کا پیس بھی اچھا ہے, اور یہ اس کو میں 2-4 سال سے دیکھ رہا ہوں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر بھی اچھی جان مارتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, وکٹس بھی لیتا ہے, اچھی پیس بھی ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ بھی برا نہیں, اچھا ہے. مطلب ایک بالر کے حساب سے ایک ہوتا ہے نا, ایک ایگریشن ہوتا ہے, مطلب یعنی ذرا تھوڑا چڑھ کے آتا ہے بالر کی, ہے اس کے اندر. ابھی یہ بھی انہی لڑکوں میں سے جس نے بگ بیش لیگ میں جا کے اچھی پرفارمنسز جو دی ہیں, لیکن میں اس کی پرفارمنس کو بگ میچ سے کاؤنٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہ ڈومیسٹک ریگولر کھیلتا اور اچھی پرفارمنس 2019 میں پہلا سیزن میں نے دیکھا تھا, اور یہ اس میں یہ اتنا اچھا ہے کہ یہ ریگولر پاکستان ٹیم میں کھیل سکتا ہے. آپ ایکسپرٹ ہیں فاسٹ بولنگ کے حوالے سے. عاقف کا یہ کہ وہ جمپ لیتا ہے, ایسے بولر کم دیکھیں. ظہیر خان ایک بولر تھا انڈیا کا, وہ جمپ لیتے تھے, ظہیر سے تھوڑا ملتا جلتا ہے اس کا ایکشن لگتا ہے. یہ بات یہ بھی میں تھوڑا سا لوگوں کو بتا دوں, کچھ بولر جمپ لیتے ہیں, کچھ بولر جمپ نہیں لیتے, ٹھیک ہے, یہ نیچرل ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جمپ نہیں لیتا وہ تیز نہیں ہوتا. حارث عروف جمپ لیتا ہے, کتنی جمپ لیتا وہ, وسیم بھائی جمپ نہیں لیتے تھے, وقار یونس نہیں, شعیب اختر نہیں, پھر مطلب یعنی کتنی اظہر محمود جمپ لیتے تھے لیکن وہ اتنے تیز نہیں تھے. دیکھیں مطلب ایک ہوتی ہے پراپر جمپ ہوتی ہے, جس طرح عاقف جاوید جو ہے وہ جمپ لیتے ہیں, ہر کوئی جمپ نہیں لیتا, تب آ کے سیدھی بال کر دیتا ہے, تو لازمی نہیں ہے جمپ جو نہیں لیتا اس کا پیس نہیں ہوگا. ظہیر خان, اور میں نے کتنی دفعہ, میں جب کھیل بھی رہا تھا, میں نے پاکستان کے ڈومیسٹک کی کوچز کو بھی دیکھا, وہ جو لڑکے جمپ نہیں لیتے تھے ان کو جمپ کی پریکٹس کرائی جاتی تھی, زبردستی جمپ کی پریکٹس کرائی جاتی تھی.
بھائی کیوں کرائی جا رہی ہے, جمپ نہیں ہے. اچھا یہ مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہمارے کوچز کے کہ جو جمپ لے گا اس کا بال تیز ہوگا, جس طرح آپ نے بولا, مجھے سوال کیا نا. نہیں, میں تو سوال یہ کیا تھا کہ عاقب جاوید اور ظہیر خان مجھے ایک جیسے لگتے ہیں جمپ. ہاں وہ آپ اس حساب سے بات کر رہے ہیں. ہاں تو ظہیر کے ساتھ ملا نہیں رہا میں. ظہیر تو بہت بڑے بولر ہیں ان کے مقابلے میں, لیکن عاقب انفٹ ہو گئے تھے, پھر انہوں نے NCA میں کام کیا, پھر یہ واپس آئے ہیں اور اس کی گیند 145 کے اراؤنڈ بال کرتا ہے. دیکھیں جو لوگ جمپ لے کے بال کرتے ہیں نا, ان کے بارے میں کیوں بولا جاتا ہے کہ یہ تیز ہے, یہ ان کا پیس اچھا ہے. اس کی وجہ یہ جب وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو وہ جب جمپ لیتے ہیں, جب گیدر پہ آتے ہیں, کچھ سیکنڈز کے لیے ہولڈ کرتے ہیں, کیونکہ جمپ لیتے ہیں نا وہ ایک دم سے آ کے یوں بھاگ کے بال نہیں کرتے نا, وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں, جمپ لیتے ہیں, کچھ سیکنڈ کے لیے گیدر پہ ہولڈ کرتے ہیں. جب ہولڈ کرتے ہیں تو سارے کہتے ہیں یار ہولڈ بڑا اچھا کر رہا ہے, اس کے بعد اس کا جو فرنٹ والا پاؤں ہے وہ لاک بڑا اچھا ہوگا, جس کے بعد جا کے اس کو فورس بہت اچھی لگے گی. ٹھیک ہے نا, مطلب یعنی کوارڈینیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے جب آپ جمپ لے کے ہولڈ کرتے ہیں کچھ سیکنڈ کے لیے, آپ کے ہاتھ کی اور پاؤں کا, فرنٹ پاؤں کا جو کوارڈینیشن ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے, تو آپ کا پھر پاؤں لاک ہوگا, پھر اس سے زور لگے گا, اس وجہ سے کہتے ہیں. ورنہ جب آپ تیزی سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو اس میں آپ کی ہاتھوں کی اور پیر کی الائنمنٹ صحیح نہیں ہوتی, تو جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یار یہ تیز نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے, اس پہ تو بات ہوتی رہے گی. پاکستان نے کل میچ کھیلنا ہے, اس کے بعد نتیجہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد ون ڈے سیریز شروع ہوگی. ایک اور جو ایشو کل ہوا, کل اس کا زیادہ چرچا ہوا, اور کل بہت بری خبریں بھی آئیں انٹرنیٹ پہ کہ تمیم اقبال شاید خدا نہ خواستہ اس دنیا میں نہیں رہیں. اس چیزوں سے تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. مجھے رات میں فون آیا کوئی 1:30 بجے, پھر میں نے بنگلہ دیش فون کیا, پھر پوچھا, انہوں نے کہا از فائن, اور تمیم اقبال کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے, اور تمیم اقبال کو کھیلتے ہوئے ڈھاکہ پریمیئر لیگ کا میچ وہ کھیل رہے تھے, ان کو تکلیف ہوئی اور اس کے بعد ان کو لے کر ہاسپٹل گئے, تو ان کا مطلب اسٹنٹس ان کو ڈلے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. اس پہ تھوڑی سی اپڈیٹ پہلے لے لوں. بنگلہ دیش سے ہمارے دوست ہیں برشن کبیر, NTV بنگلہ دیش کے سینئر رپورٹر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. ان سے ایک ہی سوال ہے. برشن کبیر, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ٹیل اس اباؤٹ دی اسٹیٹ آف تمیم اقبال ایٹ دا مومنٹ اینڈ ہاؤ لانگ ول ہی ٹیک ٹو somehow recover. Thank you, Asif Khan. Yes, according to my sources from the medical where Tamim Iqbal is admitted, we have come to know that from their doctor's understanding, Tamim Iqbal needs another couple of weeks to reassess himself, and the doctors will reassess him what is his physical condition. But from now on, they can assuming that Tamim Iqbal might stand up on his feet fully, and he might recover a bit. And to get himself into the field, it may require another 3 months at least to get himself into the normal life. But eventually, it is very difficult to determine yet that whether he will be available for the competitive cricket or not. But it seems very unlikely right this moment. But good news is Tamim Iqbal last night went to the toilet by himself with the help of his family member. And now he's just trying to move a bit here and there at his own cabin, but it is still a bit fuzzy, and you know that after the dialysis and everything, after his medical treatment, he is still a bit numb, so difficult to determine his physical condition right this moment. But whatever we have understood from the doctor's version, the medical experts, they are stating the fact that I might need another few weeks to understand what is his condition now. Barshan Kabir, thank you very much for giving us the update. بہت اچھی مطلب بہت اچھی سے مراد یہ کہ بڑی اوتھینٹک انفارمیشن ہمیں مل گئی کہ 2 ہفتے کم از کم لگیں گے تمیم اقبال کو. ابھی ان کی اینجیوپلاسٹی ہونے کے بعد تو وہ اس وقت آبزرویشن میں ہیں, کوئی 72 گھنٹے 48 گھنٹے ان کو لگیں گے, لیکن 2 ہفتے کے بعد ری اسیسمنٹ ہوگا تمیم اقبال کا. اس کے بعد یہ ساری صورتحال چلے گی. تنویر, عابد علی بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے. عابد علی وہ کرکٹر ہے جس کو گراؤنڈ پہ ہی 2021 میں جہاں فرسٹ کلاس میچ کھیلتے ہوئے UBL کے گراؤنڈ پہ, وہ اس کو بھی یہی پرابلم ہوتے, اس کو بھی اسٹنٹس ڈلے. ہاں بالکل. اور جب عابد علی کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے پاکستان میں نیوز پھیل گئی تھی کہ عابد علی کو اٹیک ہوا ہے اور اسٹنٹ ڈلے. تو کافی دوست یار میرے اور جتنے بھی ہو سکتا اور لوگوں نے بھی بات کی ہو, جس طرح میرے دوست یاروں نے بات کی, سب نے یہ بولا کہ شاید اب یہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا کیونکہ اسٹنٹ ڈل گئے, اسٹنٹ میں اب سانس بھی چڑھ جائے گا, جب بھاگے گا تو لوڈ پڑے گا, سانس چڑھے گا, ٹھیک ہے, تو
मतलब यानी ये عابد علی کے لیے مطلب اس نے بڑی ایفرٹ کی ہے. عابد علی نے تو ابھی کھیلا, وہ مسلسل کھیل رہا ہے, اور ڈبل 100 کیا اس نے, بالکل وہ مسلسل کھیل رہا ہے. اس کے کھیلنے سے بالکل ابھی نہیں ایسا ہو رہا کہ نہیں اس کو مشکلات ہو رہی ہیں, بڑی بڑی رنز کر رہا ہے, بیٹنگ کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ بھی بتایا کہ نہیں اسٹنٹ اگر ڈلا ہوا بھی ہو تو آپ کھیل سکتے ہیں. لیکن یہ افسوس ہوتا ہے مجھے بھی کہ یار ایک بندہ اتنی ٹریننگ کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اس کے باوجود بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, تو اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے. اب تمیم اقبال کی بات کروں یا عابد علی کی کروں یا دنیا کے کتنے بڑے سپورٹس مین ہیں, کتنی ٹریننگیں کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ان کو عابد علی نے ہمارے ساتھ فون پر ہیں. عابد بہت بہت شکریہ, آپ کہیں باہر ہیں لیکن آپ نے وقت دیا. یہ تمیم اقبال کا جو سلسلہ ہوا ہے, اس طرح سے آپ بھی گزرے ہیں, تو یہ اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو کیا کہا تھا ڈاکٹر نے, اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں, یقیناً کر رہے ہیں, ابھی آپ نے ڈبل 100 بھی کیا, تو یہ کیا آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تمیم اقبال کی خبر سننے کے بعد؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم آصف بھائی, آپ کو, تنویر بھائی آپ کو بھی. بالکل یہ ایک اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, اس میں ہم ریکوری وغیرہ کرتے ہیں, ٹریننگ وغیرہ بھی کرتے ہیں. لیکن جیسے جب مجھے ہوا تھا تو میں بھی میچ ہی کھیل رہا تھا, وہ میرا خیال آصف بھائی آپ تھے وہاں پر, جی تو وہاں پر بس ایسے ہی ایک ہلکا سا پین وغیرہ ہوا. یہ ہوتا ہے انجائنا, ایک ہوتی ہے بیماری ہارٹ کی, تو وہ اس سے نا یہ ہوتا ہے کہ شریان جو ہوتی ہے نا, وینز جو ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے. تو وہ بند ہونے کی وجہ سے پھر وہ جو بلڈ ہے وہ ہارٹ کو نہیں ملتا, تو جس کی وجہ سے پھر نا یہ اٹیک کہہ سکتے ہیں, دنیا اٹیک کہتی ہے, کیونکہ ہارٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے انجائنا, وہ ہوتا ہے بیسیکلی. وہ جب آپ کو یہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی شریان وغیرہ بند ہو جاتی ہے. تو یہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا, کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے پھر پوری ڈیٹیل سے میں نے تفصیلی سے میں نے بات کی تھی, ان سے پوچھا تھا. تو پھر اس کے بعد ریکوری کے لیے میں یہاں پر ہی ہاسپٹل میں رہا, پھر مجھے تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑا. پھر میں ساتھ ہی اسی سال ہی میں نے ٹریننگ وغیرہ شروع کر دی تھی. تو بس وہ جو شریان ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر اسٹنڈنگ وغیرہ کرتے ہیں ڈاکٹرز, تو وہ پھر اسٹنڈنگ کے ساتھ ہی ہمیں پھر میڈیسن ہمیں تھرو آؤٹ لائف لینی پڑتی ہیں. تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے, وہ پھر آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد کھانسی ہوتی ہے. یہ 4-5 چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہارٹ کی یا کوئی ایسا سمٹم آنا شروع ہو جائے. تو میں تو کافی لوگوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی کھانسی ہو رہی ہے یا کوئی ایسا کوئی پرابلم ہو رہی ہے, آنکھوں سے پانی آنا, گھبراہٹ ہونا, تو وہ اپنا ضرور چیک اپ وغیرہ کروائے. کیونکہ ابھی نا حال ہی میں کافی لوگوں نے مجھے پوچھا بھی ہے, اور میں سب کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ یار اپنا 6 منتھ کے اندر اندر آپ لوگ ضرور چیک اپ کرواتے رہے, تاکہ نا ہم لوگوں کو پتہ چلتا رہے. اب جیسے تمیم بھائی کو ہوا, بڑی شاکنگ نیوز تھی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب تندرستی دے, اور وہ دوبارہ صحت یاب, ان کی فیملی کے لیے میری نیک خواہشات ہیں ان کے لیے. تو مجھے پتہ چلا تو میں بھی اسی دور میں چلا گیا تھا جیسے مجھے ہوا تھا, تو وہ بھی میچ وغیرہ کھیل رہے تھے. تو لیکن بس یہ 3-4 سمپٹم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ڈاکٹر سے میں رابطے میں رہتا ہوں, چیک اپ وغیرہ کرواتا رہتا ہوں. لیپر پروفائل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ ہم لوگوں نے. عابد آپ نے بتایا آپ کو ابھی بھی کھیل رہے ہیں, ابھی آپ نے ریسنٹلی اشال ایسوسیٹس کے خلاف آپ نے SNGPL کے ساتھ کھیلتے ہوئے ڈبل سینچری بنائی, تو ابھی آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ مسلسل نہیں اللہ کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی, اور میں اسی سال ہی میں کھیلا تھا, فرسٹ کلاس بھی کھیلا تھا, اور فرسٹ کلاس اس سال کھیلا تھا. پھر اس کے بعد میں ابھی بھی کنٹینیو کرکٹ کھیل رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے, مجھے کوئی ایسا, میں احتیاط ضرور کرتا ہوں, میڈیسن ریگولر لیتا ہوں, جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی پرابلم نہیں, کوئی کچھ نہیں. اچھا عابد, میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جس طرح بولا کہ آپ کنٹینیو آپ ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بھی یہ جو آپ کا ٹائم گزرا ہے جب آپ کو یہ پرابلم ہوئی اور اب جب کہ آپ کھیل رہے ہیں, ابھی بھی آپ کوئی ڈائٹ جو ہے فالو کرتے ہیں
یا آپ اب نارمل لوگوں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں, یا جب آپ گراؤنڈ میں آتے ہیں تو آپ اسپیشلی اپنے لیے کوئی ڈائٹ لے کے آتے ہیں, یا جو گراؤنڈ میں بنا ہوا کھانا صرف وہی کھاتے ہیں؟ اچھا, اس کے بعد یہ مجھے بتائیں کہ کتنی ٹریننگ آپ کو بولا ہوا ہے کہ آپ نے کرنی ہے, یا صرف نارمل سے ہی ہے, عام جس طرح لوگ ٹریننگ کرتے ہیں اتنی ہے؟ تو جب یہ سب چیزیں ہوتی تھیں, یہ سب چیزیں کرنے کے بعد یا میچ کھیلنے کے بعد آپ پھر ڈاکٹر سے ڈسکس کرتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک تھا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی؟ کیونکہ جو آپ کو سچویشن ہوئی ہے, جب آپ کو یہ مسئلہ ہوا تھا تو میرے بہت دوست یار یا ٹرینرز یا جن کے ساتھ میں ٹریننگ کرتا ہوں, انہوں نے بولا عابد علی اب کرکٹ نہیں کھیل سکتا, سٹنٹ ڈل گئے, اب کرکٹ نہیں کھیل سکتا. تو آپ تو ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں اب. عابد آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ عابد پہلے ہی باہر سے, خیر اگر کنیکٹ ہو جائے تھوڑی سی ہم ان سے بات کریں گے, کیونکہ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انکلوڈ عابد علی ان دس ڈسکشن. تنویر, آپ نے سوال بڑا اچھا کیا تھا, لیکن عابد علی کسی وجہ سے نہیں ہے, لیکن بہت بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ آپ کی باڈی کیا رسپانس کر رہی ہے. پتہ نہیں تمیم کے ساتھ کیا ہوا, کھیلتے ہوئے اس کو بھی ہوا تھا, کھیلتے ہوئے عابد علی کو بھی ہوا تھا. عابد علی ہمارے ساتھ ہے. عابد, آپ نے سوال سنا تھا تنویر کا, اگر نہیں سنا تھا تو دوبارہ میں بتا دوں, لیکن تنویر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو اب اپنے ڈاکٹرز کو آپ بتاتے ہیں میچ کے اندر کھیلنے کے بعد, کیونکہ آپ نے 200 رن کیے, اس سے پہلے آپ نے فرسٹ کلاس کھیلی, تو آپ ریگولر ٹچ میں رہتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ. اور دوسرا اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ڈائٹ آپ کنٹرول اب کرتے ہیں یا وہی چیز کھاتے ہیں جو ساری ٹیم کھاتی ہے؟ نہیں, تھوڑا سا ڈائٹ کا مجھے کنٹرول کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں کرنا پڑتا. ڈائٹ میں اب میں جو تھوڑا سا ڈاکٹر سے جو پوچھتا رہتا ہوں, انہوں نے یہی بس سجیشن دی ہوئی ہیں کہ آئلی والی زیادہ چیزیں نہیں کھانی, باقی آپ ریگولر جو مرضی کھا سکتے ہو, لیکن زیادہ آئل والا چیزیں نہیں, گھی والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کھانی. اور باقی دوسرا یہ تھا کہ ڈاکٹر سے میرا, ہاں جی, میں ہر 6 منتھ بعد یا 4 منتھ کے بعد میرا چیک اپ میں ضرور کرواتا ہوں اپنا. اور میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک ہیومن بینگ ہے, انسان ہے, کیونکہ اب ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے, ہم سب کو کروانا چاہیے. 6 مہینے میں تو نارمل آدمی کرواتا ہے, لیکن آپ سیزن شروع ہوا قائد اعظم ٹرافی کا, تو اس سے پہلے آپ ڈاکٹر سے ملے ہوں گے. دیکھیں آصف بھائی, تنویر بھائی, مجھے الحمدللہ میں جب سے صحت یاب ہوا ہوں, میں اس کے بعد نہ کبھی کوئی ایسا فیل ہوا ہے. میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, اچھے طریقے سے کھیل رہا ہوں, رنز بھی کر رہا ہوں. مثلا ہوتا ہے نا کہ وہ کھیل کے جی برڈن محسوس ہو رہا ہوتا ہے, کچھ ایسا نہیں ہے. حالانکہ میری ڈاکٹر سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ اب تم پہلے سے بہت بہتر ہو. اب یہ ہم لوگوں میں نا سوچ کا فرق ہے. بیسیکلی ہم لوگ, مجھے ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا, ڈاکٹر اسد پٹھان ہے, ڈاکٹر ابرار جی اسد پٹھان صاحب کو میں جانتا ہوں, ایک ڈاکٹر بلال محی الدین لاہور کے, بلال محی الدین ہے, ابھی میں ان کے ساتھ بھی میرا ٹچ رہتا ہے, ان سے میں باقاعدہ چیک اپ کرواتا رہتا ہوں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگوں میں سب میں یہ مائنڈ میں آتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, کہ انسان بہت بیمار ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ اویئرنیس کی بات ہے. بیسیکلی ہم لوگوں کو نا یہ سوچنا ہے. ہم لوگ, یہ ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ آپ ان سب کے لیے ایک آئیڈیل بن سکتے ہو, ان کو بتاؤ کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اب اس کے بعد میں صحت یاب ہو گیا ہوں, میں کرکٹ بھی کھیل رہا ہوں. سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ میں دوبارہ کرکٹ میں کھیل رہا ہوں, اور انہوں نے مجھے یہی سجیشن دی تھی کہ اگر آپ دوبارہ, ہم آپ کو سجیشن پوری دیتے ہیں, ہم پورا کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ کھیلو, آپ کھیل سکتے ہو کرکٹ. تو میں اس کے بعد ہی میں نے, دیکھیں جان ہے تو سب کچھ ہے, تو میں نے اس کے بعد ہی یہ اسٹیپ لیا تھا. اور میں الحمدللہ کرکٹ کھیل رہا ہوں, باقاعدہ ٹریننگ کرتا ہوں, اور میں تھرو آؤٹ سیزن پورا کھیلتا ہوں. میں نے ابھی اس سال ہی میں نے 14 میچ کھیلے ہیں میں نے فرسٹ کلاس کے, اور 1 ڈے کے میچ کھیلے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے, مجھے کوئی عابد ایک سوال میرا ہے, یہ ہے کہ اب جس طرح آپ ماشاءاللہ 200 رن بھی کرتے, 200 رن بھی کیے, آپ مستقل آپ پرفارمنس دے رہے ہیں, لیکن جب آپ فیلڈنگ کرتے ہیں یا بیٹنگ کرتے ہیں, اس میں جو رننگ اگر بٹوین دا وکٹ ہے یا فیلڈنگ آپ کر رہے ہیں, وہ کنٹینیو نہیں ہوتی. تھوڑا سا بھاگتے ہیں بال کے پیچھے, ٹھیک ہے, 50 میٹر 60 میٹر آپ بھاگے, اس کے بعد آپ جا کے بریک لگ جاتی, پھر کبھی بال آتی ہے یا نہیں, یا بیٹنگ میں کبھی 2-3 رن لے لیے, پھر تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ
آپ کو کیا ڈاکٹر نے کیا بتایا ہوا کہ اگر آپ کنٹینیو رننگ کریں گے تو وہ کتنی آپ نے رننگ کرنی ہے؟ کیونکہ جب آپ کنٹینیو بھاگتے ہیں 2 کلومیٹر بھاگے 3 کلومیٹر بھاگے یہ جو ہے اس پہ ظاہر بات آپ کی باڈی پہ یا ہارٹ پہ بہت زیادہ لوڈ آتا ہے. تو یہ ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنی رننگ کریں تو وہ کتنی زیادہ رننگ کرنی ہے؟ دیکھیں رننگ کا انہوں نے مجھے تھرو آؤٹ کہا ہوا ہے کہ آپ جتنی مرضی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں کیونکہ ہم لوگ لیتے ہیں میڈیسن, ہم لوگوں کو جو میڈیسن لیتے ہیں نا وہ خون پتلا, بلڈ نا پتلا کرتی ہے. اب جو وہ بال لگتا ہے نا ہٹ کرتا ہے اس میں ہم لوگوں کو کوئی سویلنگ وغیرہ ہو سکتی ہے. باقی جو آپ نے تنویر بھائی بات کی کہ رننگ کا ہم کتنی رننگ کر سکتے ہیں, ہم کرکٹ میں ہم لوگوں کو اسپرنٹ ہی لگانی پڑتی ہے, فیلڈنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی, ٹھیک ہے. اتنے ہم لوگ مارجن میں ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. اور میں لانگ رننگ بھی کر سکتا ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. مطلب الحمدللہ میں آپ کو چھوٹا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد مطلب مجھے پرابلم ہونے کے بعد میں زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں. مطلب جو میرے میں جو کلوٹنگ وغیرہ تھی اسٹنڈنگ پڑنے کے بعد میرا وہ بالکل کلیئر ہو گیا. میں نے ڈاکٹر سے میں پوچھتا ہوں باقاعدہ طور سے, ڈاکٹر صاحب یہ اب یہ کوئی پرابلم نہیں ہو؟ کہتے یار دیکھو زندگی کا تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن اس کے بعد آپ کرکٹ کھیل سکتے ہو, اسپرنٹیں کر سکتے ہو, جم کر سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ویٹ لگاؤ اور آپ اسپرنٹیں وغیرہ کرو, لانگ رننگ بھی کرو. ہاں جب ویسے مائنڈ میں اگر آ جائے جیسے کہ میں انسان ہوں, میرے مائنڈ میں اگر آ جاتا ہے اس میں آپ ضرور آپ کا مائنڈ بیک آف دی مائنڈ یہ آ جاتا ہے کہ جی ہمیں یہ پرابلم ہوئی ہے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کیونکہ ہم لوگوں کو ہماری سوچ کا فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے عابد. اچھا صرف آخری عابد ایک مطلب 10 سیکنڈ میں جواب دے دو. ایک سوال آیا تھا, اچھا یہ جھجک کتنے ٹائم بعد کتنے میچز بعد آپ کی ختم ہوئی تھی کہ مجھے پھر کچھ نہ ہو جائے, مجھے پھر کچھ نہ ہو جائے؟ کیونکہ ظاہر پتہ گراؤنڈ میں آپ کے ساتھ ہوا ہے تو وہ دماغ میں تو ہوتا ہے نا, تو یہ کتنے میچ کے بعد آپ ریلیکس ہو گئے تھے؟ نہیں میں حالانکہ جہاں مجھے ہوا تھا میں جہاں بھی وہاں پر جا کے کھیلتا ہوں نا تو مجھے وہ یادیں آ جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی گراؤنڈ میں میرے سے 2 ڈبل 100 بھی کروائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آتی ہے آپ وہ گراؤنڈ میں. مثال اچھی بات کے ساتھ ختم کرتے ہیں. آپ واحد کرکٹر ہیں دنیا کے جس نے پہلے ون ڈے میں اور پہلے ٹیسٹ اننگ میں سینچری بنائی ہے, پہلے ٹیسٹ میچ میں. یو آر دی اونلی ان دا ورلڈ, اور آپ بس ایسے ہی جیتے جاگتے رہیں, مسکراتے رہیں, کھیلتے رہیں, سینچریاں بناتے رہیں. آپ کے لیے بہت دعا. اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے آپ سے. بہت شکریہ آپ, بہت شکریہ. تو بہت آپ کو یاد ہے انگلینڈ کا ایک پلیئر تھا ٹیلر وہ چھوٹی سی ہائٹ کا فیلڈر بڑا اچھا تھا. ہوا کیا تھا اس کو؟ میرے خیال ہے کوئی ہارٹ کے ایشوز ہوئے تھے, اس کی کرکٹ ہی ختم ہو گئی. میرے خیال ہے وہ ٹیلر نام تھا, پورا نام مجھے اس کو یاد نہیں آ رہا. وہ چھوٹی سی ہائٹ کا بڑا اچھا فیلڈر تھا, لمبے لمبے سے بال تھے اس کو شاید ہارٹ کا مسئلہ ہوا تھا, ڈاکٹر نے منع کر دی ہے, آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے. چلیں یار یہ تو ہوتا ہے, لیکن یہ چیزیں اب آئی تھیں تو ہم نے کہا چلو عابد سے بھی سن لیں سلسلہ. لیکن عابد نے اپنی ہمت کے ساتھ واپسی کی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ون ڈے سیریز تھی وہ پاکستان بنگلہ دیش نے ختم کر دی. اب اسی جگہ T20 میچز کھیلے گا پاکستان اور بنگلہ دیش. تو یہ دیکھیں اس کا ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے, ایشیا کپ